اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 327، پہلی قسط ہے، پیج ہے 341، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 18۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نہرا انقلابو انقلابو انقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہ وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے، اللہ کو ضرور تو ان کی ہے، جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما۔ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب سامنے آ جاوے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ ربط آیات، ما قبل کی آیت میں توبہ کا ذکر آیا ہے، اب ان دونوں آیتوں میں توبہ یعنی قبول توبہ کی شرائط اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بتلاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، توبہ جس کا قبول کرنا حسب وحدہ اللہ کے ذمے ہے، وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں یعنی قبل حضور موت جس کے معنی آگے آتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ قبول توبہ کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، یعنی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے دل سے توبہ کی، حکمت والے ہیں کہ دل سے توبہ نہ کرنے والے کو فضیحت نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی۔ حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں تو کہنے لگا کہ میں اب
توبہ قبول کرتا ہوں۔ پس نہ تو ایسوں کی توبہ قبول اور نہ ان لوگوں کی توبہ یعنی ایمان لانا ایسے وقت کا مقبول ہے جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے۔ ان کافر لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا یعنی عقوبیت یعنی عقوبت دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ معارف و مسائل، نیکسٹ ہیڈنگ ہے معارف و مسائل۔ کیا حسد دو اختیار سے کیا ہوا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ یہ اس کی شہ سرخی ہے۔ کیا حسد و اختیار سے کیا ہوا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ یہ سب ہیڈنگ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ بجہالت کا وارد ہوا ہے۔ اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سے اسی جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہونے کی خبر نہ ہو یا گناہ کا قصد وار ارادہ یعنی قصد و ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہو گئی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو اور اس کا قصد اور ارادہ بھی کیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں جہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بے وقوفی کے معنی میں ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں مذکور ہوا ہے۔ اس کی نظیر سورۃ یوسف میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا هل عملتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں کیا بلکہ قصد و ارادہ سے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔ ابو العالیہ اور قتادہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر متفق تھے کہ کلو ذنبا آصابہ ابدا فہو جہالت عمدن کان او غیرہ، یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلا قصد ہو یا بالقصد بہرحال جہالت ہے۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل حین عملہا، یعنی جو شخص کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے، اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر ہو۔ ابن کثیر اور ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ارشاد ہے لا یزن الزانی وہو مومن، یعنی زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ اس فعل بد میں مبتلا ہوا اس وقت وہ ایمانی تقاضا سے دور جا پڑا۔ اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ امورت دنیا کلہا جہالتاً، یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت سے خارج ہوں سب کے سب جہالت ہیں، اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت کو ہمیشہ باقی رہنے والی لذت پر ترجیح دے رہا ہے، اور جو اس تھوڑی دیر کی لذت کے بدلے میں ہمیشہ کا عذاب شدید خریدے وہ عاقل نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو ہر شخص جاہل ہی کہے گا اگرچہ وہ اپنے فعل بد کو جانتا ہو اور اس کا قصد وار ارادہ بھی کر رہا ہو۔ ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ رکھیں گے، اس کا خلاصہ تفسیر یعنی خلاصہ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔
نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں تھمک رہے ہیں موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگین جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔